اچھا سر، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ دوسروں سے غلطیاں ہوئیں اور وہ آپ کے خلاف ہونے والی غلطیوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، تو کیوں نہ سر ریٹروسپیکشن کی جائے اور اس غلطی کو بھی مانا جائے جو آپ سے ہوئی ہیں اور اس کا کہیں نہ کہیں آپ حصہ رہے ہیں؟ تو پھر کیا یہ غلطی بھی مانیں گے سر، یا یہ کہیں گے کہ آپ اس سازش میں کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی کردار تھا یا آپ نے انڈورس کیا اس سازش کو جو نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی؟ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نواز شریف کو پارٹی صدارت سے نااہل کیا گیا، ان کی جانب سے جو سینٹ کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے گئے تھے وہ مسترد ہو گئے تھے بعد میں؟ کیا اس کو بھی سازش مانیں گے سر آپ؟ دیکھیں مجھے کہنے دیجئے کہ جو ماضی میں غلط ہوا ہے وہ بھی غلط تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آج کے غلط کو تو غلط کہیں، ماضی کے غلط کو ہم صحیح کہیں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آج لوگ ماضی کے غلط کو وہ صحیح کہیں، کہ وہ جو ہوا تھا ان کے ساتھ، میاں صاحب کے ساتھ، ان کے لوگ یہ کہیں کہ جناب وہ جو ہوا تھا وہ غلط اور آج صحیح ہو رہا ہے. نو، غلط ہر دور میں غلط ہے، ظلم ہر دور میں وہ ظلم ہے، جھوٹ ہر دور میں جھوٹ ہے. لیکن میں نے جب جیل سے نکلا میں نے سمپل سی ایک بات کی تھی. پتہ نہیں، میں نقار خانے میں ہمیشہ طوطی کی آواز لگاتا رہتا ہوں. میں نے کہا کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. میں نے میرے خیال میں اگست کے مہینے میں نے یہ بات کی تھی کہ صدر صاحب اپنا رول پلے کریں، تمام سیاسی جماعتوں کے زعماء کو پلس اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داروں کو بٹھائیں صدر ہاؤس میں کہ بھئی یہ الیکشن کرانا ہے، آؤ بیٹھو، تاکہ ایک پرامن ماحول میں ایک آزاد الیکشن شفاف ہو جائے. دیکھیں الٹیمیٹلی پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا پڑے گا ایک نقطے پہ، آزاد شفاف الیکشن، اور اس پولیٹیکل پروسیس اور ڈیموکریسی کو آگے لے جانے کے لیے. اور یہ چیلنج ہے علی حیدر صاحب، مجھے جی یہ کہنے دیجئے، یہ اس پاکستانی قوم کا، پولیٹیکل سسٹم کا، اور ہماری میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، ہم سب کا مشترکہ ریاستی تمام جتنی اکائیاں ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک بار تو منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ایک وزیر اعظم کو 5 سال تو پورے کرنے دینا. بیچ میں ایک ٹوٹ جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، اس سے ملک مضبوط نہیں ہوتا بھائی. آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، جو پرفارم نہیں کرے گا نا، یہ پاکستانی عوام اس کو نکال بار کرے گی. اچھا علی صاحب، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں ہمیشہ نئے چہروں کو اہمیت مل جاتی ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ کے پارٹی چیئرمین بنائے گئے ہیں علی محمد خان، خود ایک منجے ہوئے سیاست دان ہیں، ایک بڑے ہی آپ ڈیڈیکیٹڈ کارکن ہیں سر. علی محمد خان کوئی بڑا کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے میرے خیال میں جیسے ہی تھوڑا سا الیکشن کا ماحول بنے گا تو آپ کو، صرف میں نہیں، میرے علاوہ اور بہت سے ہمارے پرانے جو پی ٹی آئی کے اسٹالورٹس ہیں آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آئیں گے. اس وقت صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی زیادہ فیوریبل جو ہیں وہ ہوائیں ہیں. اور ہماری بیسک اس وقت پارٹی پالیسی، ہم سب کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی صورت میں اپنے آپ کو الیکشن تک لے کے جانا ہے. الیکشن سے پہلے دوبارہ گرفتاریاں اور اندر ہونا جو ہے نہ خان صاحب کے مفاد میں نہ پارٹی کے مفاد میں، کیونکہ ہم باہر ہوں گے. اب میں باہر ہوں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم باہر ہوں گے تو کچھ نہ کچھ کیمپین کریں گے، کوئی کاغذات جمع کر لیں گے، کسی کو جیل سے نکال لیں گے. تو ابھی میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی زیادہ فیئرول ماحول ہے، کیونکہ تحریک انصاف اس وقت فی زمانہ، جب آپ سے میں آج بات کر رہا جی ہوں 26 دسمبر 2023 کو، تو اس وقت ہم کہیں کمپین نہیں کر پا رہے، ہم کہیں کنونشن نہیں کر پا رہے. ہماری کنونشن پہ پرچے ہوتے ہیں، آپ کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے، لیکن جہاں ہماری تحریک انصاف کا کوئی کنونشن یا ایون آپ کا جو کارنر میٹنگ ہوتی ہے 4 کارنرز آف دا وال، جو کہ ہر جگہ اجازت ہوتی ہے، وہ بھی آپ کرتے ہیں، آپ پہ پرچے ہوتے ہیں، آپ کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. جیسے آج وہ ایک چیز آئی، آپ دیکھیے نا کہ وہ ہماری جو ہم بڑی ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت سی ہماری خواتین ایم این ایز جو الیکٹ ہو کے آئیں، میں نے ہمیشہ چاہے جس بھی جماعت سے ان کا تعلق تھا، میں پارلیمنٹری افیئرز تھا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا تھا. اور ہماری بہنیں ہیں سب کو، پیپلز پارٹی سے شازیہ مری بی بی تھی، مسلم لیگ نون سے ایک زمانے میں تہمینہ دولتانہ صاحبہ، اور اس کے بعد اس دور میں پھر ہماری اپنی زرتاج گل صاحبہ پی ٹی آئی کی، وہ الیکٹ ہو کے کہاں سے آئیں؟ ڈی جی خان سے، ایک ایسی جگہ سے جہاں سرداروں نوابوں کا راج ہے، وہاں ایک خاتون پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آئی. آج میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ ان کا جو ہے ان کی کوئی 2 خواتین پروپوزر سیکنڈر، ان کو گرفتار کیا گیا، پتہ نہیں مسئلہ ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ فیوریبل ماحول ہے؟ اس ماحول میں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ کیسے باہر نکلیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ماحول ایکول لیول پلینگ فیلڈ ہو، تمام لوگ باہر نکلیں، کیمپین کریں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی ملک کے امن و امان کو کوئی مسئلہ ہوگا. آج دیکھ لیں شاہ جی کو دوبارہ گرفتار کیا، شاہ صاحب نے کتنی تکلیف گزاری ہے. آپ خود شاید اس بات کی گواہی دیں کہ پاکستان کے میجورٹی سیاستدانوں میں چند ایک ایسے ہیں جو ہمیشہ سسٹم کو چلانے کی بات کرتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی میں اگر دیکھ لیں تو خورشید شاہ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار چلاؤ، وہ تو خیر پارلیمنٹ کہتے ہیں. تو اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب ہمیشہ معاملات کو چلانے والے، ڈیموکریسی کی بات کرنے والے، سیاست میں ایک معتدل نام، ایک معتدل مزاج، آج ان کو پھر گرفتار کیا.
تو کیا اس سے سسٹم اچھا ہوگا؟ کیا ڈیموکریسی پہ کوئی اچھی ہوائیں اس سے آئیں گی جو اڈیالہ کو آج دوبارہ شاہ صاحب کو اندر کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، علی محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ